خودی کا سر نہاد لا الہ بنائی ہوئی باتیں امام حسین رضی اللہ کا ارادہ جو تھا سن لو، نہ انہوں نے پلٹنے کا ارادہ کیا نہ یزید کے پاس جانے کا ارادہ کیا. جو شروع سے اس کے ساتھ تھا عقبہ ابن سمان، کہتا مدینے سے چلا مکے میں ساتھ تھا، کربلا میں ہی آپ کے اونٹ کو بٹھاتا تھا، کھولتا تھا، آخر تک میں ساتھ رہا ہوں. میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ. یہ سب جھوٹ انہوں نے خود گڑا، یہ آپ گڑا کہ تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، اور یہ بھی ان کے گلے میں پڑ گیا. آپ حیران ہوں گے ان کو مہنگا پڑا. جو ان کا امام ہے نا اس دور میں، محمد الخضری بیک، جس نے یہ ناسبیت پھیلائی اور یہ لکھی چیزیں، تاریخ لکھی اس نے. اب اس نے سوچا کہ اگر یہ مان لیں کہ امام حسین رضی اللہ مان گئے تھے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، تو پھر تو یار لے جانا چاہیے تھا. قصہ مک گیا. خوش ہوتے ابن زیاد جا کے پیش کرتا کہ میں لایا ہوں، بڑا انعام ملتا. پھر اس نے کیوں نہیں مانا اور کیوں آپ کو قتل کیا؟ اس کو کھٹ گئی بات. اور یہی مولانا عتیق الرحمان اسمبلی، مولانا کہہ رہا مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کے بچے، انہوں نے بھی واقعہ کربلا پریشانی انہیں بھی آئی کہ یار سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ نے کہہ دیا تھا ہم بھی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ بات، تو پھر ابن زیاد کیوں نہیں مانا؟ تو پھر یہ اسمبلی نے تو اس طرح جان چھڑائی کہ اللہ کی طرف سے تقدیر ہی ایسی، تقدیر کہنا تھا اور کوئی بات نہیں، ورنہ قصہ ختم ہو گیا. اور یہ جو تھا خضری، اس نے کہا نہیں تقدیر سے بات نہیں بنے گی. پھر تو عبید اللہ بن زیاد بڑا مجرم ثابت ہو کہ جس نے خواب خواہ امام حسین کو قتل کیا جب وہ بیعت کے لیے تیار تھے. اس نے صاف لکھ دیا کہ یہ کہانی بالکل، اس نے لکھ دیا ان کے امام نے کہ بالکل جھوٹ ہے کہ امام حسین نے اپنے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس. ان کا امام ہی مکر گیا کہ یہ تو مانے تو مقدمہ خراب ہو گیا. پہلے تو کوئی بہانہ آ گیا، اس نے باغی سمجھ کر مارا، اب تو پھر وہ باغی بھی نہیں رہ گیا، پھر کیوں مارا؟ خود ہی انکار کر دیا. یہ محاضرات الامم الاسلامیہ پڑھ لیں، کہتا بالکل غلط بات ہے بھی غلط. میں نے بتا دی کہ دو جھوٹے ہیں، زکریہ بن یحییٰ ضریر اور بعد میں جو خالد بن عبداللہ کسری ناصبی بغیث، بالکل لعنتی اور ملعون آدمی، بڑی موت مرا، اپنے جرموں کی سزا بھگت کر مرا. اور خوش آمدی جی ایسے تھے درمیان میں، چلو رہ بات سنیں کہ یہی خالد بن عبداللہ الکسری ولید کے زمانے میں حجاج ظالم کی ممبر پر تعریف کرتا تھا. جب ممبر پر بیٹھتا تو ولید نے حکم دیا تھا کہ سارے گورنرز کی تعریف کریں، ظالم کی، جس نے 1,20,000 نیک آدمی کو فرش پر لٹا کر ذبح کیا، جامع ترمذی صحیح سند کے ساتھ. یعنی جو جنگوں میں مارے گا لاگن چھری سے 1,00,000 اس ظالم کو. اور صحیح مسلم جس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ثقیف میں مبیر پیدا ہوگا، ایک ہلاکو آئے گا جو خون بہائے گا. اور اسماء بنت ابو بکر نے کہا وہ ہم نے دیکھ لیا. حجاج تو یہ وہ ظالم، اس کی تعریف کرتے تھے خطبے میں، ظالم خوش آمدی. ولید کا حکم کہ یہ میرا گورنر جو اس کی تعریفیں کرے. اب سلیمان تخت پر بیٹھ گیا، وہ اس کا دشمن تھا، حجاج کا دشمن تھا. اسی لیے اس نے حجاج کے بھتیجے کو محمد بن قاسم کو بھی بلا کر واپس مروایا، موسیٰ بن سیر کو ختم کیا. جو گورنر تھے اس کے ولید کے سب کے دشمن ہو گیا حجاج کی وجہ سے، اس کا دشمن. اب سلیمان نے بیٹھتے ہوئے حکم جاری کیا، اللہ اکبر، یہ ملوکیت جو لعنت کہ لوگوں کا دین ایمان ہی کوئی نہیں رہ جاتا، دانش فروش اپنا علم بیچتے پھرتے ہیں. یہی خالد بن عبداللہ الکسری ظالم علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو لعنت کرتا تھا، حجاج کی تعریف کرتا تھا. اب سلیمان کی طرف سے حکم آ گیا کہ جمعہ کے خطبے میں حجاج پر لعنت کرو. اب دیکھیں یہ صحافی، یہ لکھنے والے کالم روز بدلتے ہیں، مرغے باد نما، جدھر کو ہوا چل پڑتی ادھر ہو جاتے ہیں. یہی تو دین فروش ان کو میں نے کہا. یہ جان فروش نہیں، یہ سر فروش نہیں ہے. انہیں حسین کی قدر کیا، وہ سر بیچنے والے تھے، ایمان بیچنے والے نہیں تھے. اب جب اس خالد بن عبداللہ کو حکم ملا، جمعہ تھا، اس نے کہا یار کیا کروں، پچھلے جمعے اس کی تعریف کرتا رہا، آج اس پر لعنت کروں، مصیبت میں پھنس گیا، کیا حل کروں. اب حل سوچے. یہ غایۃ المرام آپ نے دیکھنی ہے، میرے پاس پڑی ہے، ام القرآن مکہ یونیورسٹی نے شائع کی ہے. حضور کے دور سے لے کر 900 ہجری تک جتنے کے گورنر ہوئے نا مکے کے، سب کے حالات، بہت اعلیٰ کتاب. اب وہ لکھتا ہے کہ خالد، اس سے ذرا اندازہ کرنا کہ دین کیسے برباد ہو گیا. اور مسلمان کی تو ایک زبان ہوتی، بس جو کہہ دیا کہہ دیا. مگر یہ کہنے لگا کل تک میں اس کو اچھا کہتا رہا ہوں، اس کی تعریف کرتا رہا. اب خلیفہ کی طرف سے مذمت کا حکم ہو گیا. بیٹھا اور بڑی بے شرمی کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس نے کہا یار ابلیس ملائکہ میں تھا، فرشتوں کا سردار ہو گیا، فرشتے اس کی نیکیوں کی وجہ سے سمجھتے رہے بہت اچھا ہے،
مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ اندر سے خراب ہے، اس نے ایک آزمائش کی، اس آزمائش میں فیل ہو گیا تو اس پر لعنت ہوگی۔ اسی طرح ہم حجاج کی ظاہری نیکیاں دیکھ کر کے وہ اچھے کام کرتا تھا اس کو اچھا سمجھتے رہے، مگر وہ ابلیس کی طرح نکلا رہا۔ ہمارے امیر المومنین کو اللہ نے سلیمان بن عبد الملک کو وہ بات بتا دی جو ہمیں نہیں معلوم، اس کو اس کے اندر کا پتہ چل گیا اور اس کی طرف سے حکم آیا، اس لیے لعنت اللہ علیہ۔ کمال ہو گئی یار، اسلام کے ساتھ ٹھٹھا مزہ، یہ ایک آدھا نمونہ ہے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب